اور نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ میں جنرل باجوہ کو انجام تک پہنچاؤں گا، جنرل فیض کو انجام تک پہنچاؤں گا، چلو یہ تو انہوں تو ریٹائرڈ ہے، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی طاقت تو انجام تک پہنچائے، مگر اکتوبر 2024 میں آئندہ آنے والا پاکستان کا چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو بھی انجام تک پہنچائیں گے؟ تو اس سوال کے بعد 24 گھنٹے کے اندر شہباز شریف صاحب دوبارہ چلے گئے اور وہاں پہ ان کو کیا منت سماجت کی مجھے نہیں پتا، جاوید لطیف صاحب بہتر بتائیں گے، مگر جو دل کی بات تھی نواز شریف صاحب کی وہ تو سامنے آ گئی۔ اب دوبارہ اس پہ کون یقین کریں گے کہ آپ اس چیز کو واپس لے رہے ہو؟ اور پھر نواز شریف صاحب کا یہ دعویٰ کہ میں آئندہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم آؤں گا۔ او بھائی پہلے اب پاکستان تو آ جاؤ، الیکشن تو ہونے دو، آپ آئیے پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اوپر، نگران کے اوپر آپ پریشر ڈال دیں تاکہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہو۔ چلو 90 ڈیز نہیں ہو، 100 دن کے اندر ہو، 120 دن ہو، اور پتہ تو چل جائے۔ الیکشن کمیشن نے اللہ اللہ کر کے ایک ڈیٹ اناؤنس کی، میں نے پہلے دن کہا جنوری کے آخر میں تو آدھا پاکستان برف میں ڈوبا ہوگا، کیسے الیکشن کرائیں گے؟ اس کا مطلب آپ کو وہ بھی ارادہ نہیں ہے۔ اور پھر ابھی 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے جو ووٹر لسٹ کی جو فریز تھی اس کو انفریز کر دیے، یعنی دوبارہ، اس کا مطلب آپ کو وہ بھی ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ ایک حلقہ بندی ہو چکی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ سیٹیں بڑھا نہیں سکتے ہو، گھٹا نہیں سکتے ہو، کیونکہ اسمبلی ہے نہیں ہے، 2/3 میجورٹی تو دور کی بات ہے۔ تو آپ ایسے صورتحال میں یہ اعداد و شمار میرے حلقے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے۔ میرے حلقے کے ووٹ کی تعداد ہے 10,25,000۔ سنا میں اس کمیٹی کا پارلیمانی افیئرز کے حصہ تھا، وہاں ہم نے ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری ختم کر دی ہے، یہاں مجھے ڈسٹرکٹ تک محدود کر دی ہے۔ جو میرے ڈسٹرکٹ ویسٹ کیماڑی سے الگ ہو گیا تو 2.5 سیٹ ادھر تھے، 2.5 ادھر تھے، آپ نے 3 سیٹیں ادھر دے دی، یہاں جو 2.5 رہ گئے وہ میرے اور قادر پٹیل صاحب کے حلقے پہ آپ نے تقسیم کر دی ہے۔ تو آپ کا وہ جو فارمولا تھا 6 لاکھ سے 9 لاکھ کا، یا آپ کے چترال کا سیٹ 5.5 لاکھ میں قومی اسمبلی کا، تو میرا سیٹ 10,25,000 میں کیوں؟ اور پھر میرے سیٹ میں جو بلدیہ ٹاؤن ایک سب ڈویژن تھا، اس کا ایک سرکل 15 آپ نے نکال دیے، دوسرے حلقوں کو دے دیے، اور تیسرے حلقے سے ایک سرکل اٹھا کے مجھے دے دیا۔ او بھائی یہ داندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ اگلے کے لیے نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیونکہ اس حلقے سے 2018 میں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں لڑا تھا، اور 2021 میں پی ڈی ایم کی کینڈیڈیٹ فیصل اپنا مفتاح اسماعیل صاحب کو ہرا چکا ہوں۔ اب یہ دوبارہ آپ حلقہ کس کے لیے سیدھا کر رہے ہو؟ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ جتنے بھی پاور کمپنی ہے، ڈسکوز، ان کے سب کے سربراہان آج بھی مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے اور ایم این اے بیٹھے ہوئے میرے کمیٹی میں آتے تھے، میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتا تو ان چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا اور میں آنے والے چیف جسٹس کا بھی انجام تک پہنچاؤں گا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض تو دور کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے، یہ صرف سارے ان کے گلے پڑ گئے۔ خدا کا واسطہ یہ بیانہ بدل دے۔ میں یہ کہتا ہوں اسحاق ڈار بجائے میڈیا پہ آنے کی تو نواز شریف صاحب آ جائے، بتا دی کہ بھئی یہ چیز میں واپس لے رہا ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں نواز شریف نہیں لے گا، نواز شریف اپنی جگہ پہ موجود ہے، قائم ہے، اسحاق ڈار کو آگے کر دیے۔ ذرا میں آپ کی توسط سے جاوید لطیف صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو بتا دیں میڈیا پہ آ جائے، جو میں نے وہ بات کی ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا اور جسٹس اعجاز الحسن کا، وہ میں واپس لیتا ہوں۔ میرے سے غلطی ہوگی، چلو غلطی نہیں بکائے، میں واپس لیتا ہوں، میں کسی انتقام کا حصہ نہیں بنوں گا، لیکن یہ ایسا کرے گا کیونکہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کا جب مطلب پڑتا ہے تو پاؤں پڑتے ہیں، اور مطلب نکل جائے تو گلے پڑتا ہے۔ یہ گلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے الیکشن جی چکے ہیں، آنے والا وقت کہ ہم پرائم منسٹر ہوں گے، لہٰذا ہم سب کا احتساب کریں گے۔ چلو دیکھتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا مندوقیر صاحب، لیٹ می جسٹ تھوڑا بریک آن، ایک منٹ میں تھوڑا سا بریک آؤں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق بشیر صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا سر۔ ایک تو سماعت کل پبلکلی ہونے اگین، کیونکہ جو بھی آئینی معاملات ہیں جو کہ کورٹ میں آئیں گے ان کو اسی طرح سے پبلکلی ان کی سماعت کی جائے گی۔ فیض آباد دھرنے کے کیس پہ بھی سماعت ہوئی۔ سر آپ کی نظر میں معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ اور کل جو دلائل دینے ہیں امتیاز صاحب نے، خواجہ طارق رحیم صاحب کا، عابد زبیری صاحب کی بھی باری آئے گی۔ واٹ ٹو ایکسپیکٹ وین یو آر ایکسپیکٹنگ؟ جی دیکھیں، وہ جو اس وقت چل رہا ہے کیس، وہ تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن پچھلی دفعہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ ضرور کروں گا کہ پچھلی دفعہ جب یہ اس کی سماعت ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ان کو بینچ نے کافی سارے کوشچن جو تھے وہ نوٹ کروائے تھے کہ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی نوٹ کر لیں، اور بہت سارے پوائنٹس تھے جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیجیے گا، آرگومنٹ کیجیے گا۔
اب پہلے تو دیکھیں 15 جج تھے, سب جج جو تھے وہ اپنا اپنا سوال کر رہے تھے, اینڈ دیر واز ہارڈلی اینی ٹائم فار دی ایڈوکیٹ ٹو اسپیک a single line except maybe attorney general. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو میرا تو خیال ہے کہ چلیں, آئی تھنک وہ انہوں نے اپنے سوال نوٹ کروا دیے. ون کین اونلی ہوپ کہ اس وقت جو بھی اپنے آرگومنٹ کرنا چاہتا ہے اس کو تسلسل کے ساتھ اپنا موقع دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ بعد میں اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ ایک تھوڑا ان کا جو کچھ ججز کا جو تھا وہ موقف یہی تھا کہ یہ لا بالکل ٹھیک ہے, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا ٹھیک نہیں ہے, اور جو بھی وہ آرگومنٹس دینا چاہ رہے تھے, فار ایگزامپل امتیاز صدیقی صاحب. ٹھیک ہے منتو خیل صاحب, ویری کوئکلی آئی وانٹ یور ریسپانس. جاوید لطیف صاحب کو لینا ہے آفٹر بریک, لیکن اگر آپ جلدی سے اگر آپ اس پہ پوائنٹ دے دیں کہ کوشن کے ساتھ لیڈ کریں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن فورم ہی وہ فورم ہے جہاں پر احتساب کا کم از کم حساب ہو سکے گا, جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے نہ ہو, یا آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی چلیں گے معاملات؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ احتساب کا نعرہ جو ہے نا, یہ ایز اے ٹولز مختلف پولیٹیکل پارٹی استعمال کرتے. نہ کسی نے احتساب کرنا ہے, نہ کوئی احتساب کر سکتا ہے. اگر احتساب کرنا ہے تو اپنی گریبان میں جان کے اپنا احتساب شروع کر دے تو خود ہی اگلے کا احتساب ہو جائے گا. خود ہم کالے کرتوت میں ملوث ہو اور اگلے کے اوپر آپ نشان کی آپ کی یہ بٹن صحیح نہیں ہے, آپ کے یہ کالر صحیح نہیں ہے, تو میرے حساب سے جو ہے نا یہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمیں پوری دنیا ٹھیک نظر آئے گی. ٹھیک ہے, ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا طارق بشیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وی جسٹ گوئنگ ٹو گو فار اے شارٹ بریک. جاوید لطیف صاحب تسلی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ہم بھی اس تسلی میں بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہوپ فلی ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک.